السلام علیکم۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سا کوئی نہیں۔ دین کے اس خوبصورت سفر میں آپ کا ساتھ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا۔ اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ابابیل آئے اور چل دیے، ابرہہ تاریخ کے غرق کا حصہ ہو چکا، زمزم بہتا رہا اور مکہ آباد رہا۔ عبد المطلب مکہ کے سردار تھے کہ 10واں بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ نام رکھا، اور یہ عبداللہ تمام بیٹوں میں ممتاز تھا۔ عبد المطلب کی جان ہوا، آنکھوں کا سرور ہوا، اہل مدینہ کے دل کا بھی چین ٹھہرا، اور خوبصورتی ایسی کہ کتنی آنکھیں حسرت سے تکا کرتی کہ یہ چاند ان کے آنگن میں آ کے اترے، ان کی آغوش اس حسن بے کنار سے ہم کنار ہو۔ عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر مجھے 10 بچے ملے تو ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ عبداللہ آئے، کچھ عمر بڑھی تو عبد المطلب کو نظر پوری کرنے کا خیال آیا تو بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا، صحن بیت اللہ کی جانب چل دیے۔ ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں عبداللہ کا ہاتھ اور مکہ کے پہاڑ۔ ایک بار پھر ذبح عظیم کے منظر کو دیکھنے کے منتظر تھے کہ کبھی انہوں نے اسماعیل کو دیکھا تھا اور آج اولاد اسماعیل کو دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب صحن بیت اللہ میں پہنچے، مکی والے دوڑے چلے آئے۔ عبد المناف کے بعد میں عبد الطالب کے نام سے جانے گئے، انہوں نے بھی باپ کا ہاتھ پکڑا۔ عبد المطلب کچھ مضطرب ہو کے بولے کہ پھر اپنی نظر کا کیا کروں؟ مشورہ آیا کہ فلاں کاہنہ کے پاس چلیے، اس سے مشورہ طلب کیجیے، ممکن ہے کوئی راہ نکل آئے، عبداللہ کی جان بچ جائے اور نظر بھی پوری ہو جائے۔ اس نے کہا کہ قرعہ نکالو، ایک تیر پہ عبداللہ کا نام لکھو اور ایک تیر پر اونٹ اور قرعہ نکالتے جاؤ، جب اونٹ کا نام آ جائے تو رک جاؤ اور اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دو۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، پہلی بار قرعہ نکالا تو عبداللہ کا نام آیا، 10 اونٹ ایک طرف کر دیے گئے۔ پھر دوبارہ قرعہ نکالا تو پھر عبداللہ کا نام آیا، پھر عبداللہ کے نام کا تیر ہی نکلا، اونٹ الگ کر دیے گئے، حتیٰ کہ 100 اونٹ الگ کر دیے گئے۔ تب جا کر اونٹوں کی باری آئی، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے تو سارا مکہ آج مہمان تھا۔ عبداللہ جوان ہوئے تو ابا نے چاہا کہ قریش کی معزز ترین خاندان سے دلہن لائی جائے، سو یہاں بھی عبداللہ کی تقدیر کا لکھا بلند ہوا اور آمنہ بی بی ان کے عقد میں آئی۔ عبد المناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اہل مکہ اس جوڑے کو دیکھ کر رشک کرتے، لیکن شاید نظر لگ گئی۔ ابھی عبداللہ کی 25 برس عمر تھی کہ شام کے سفر کو نکلے، اور جب سفر سے واپس آ رہے تھے کہ بیمار ہو گئے۔ سورج ڈھل رہا تھا، لیکن یہ عبداللہ کی عمر کا سورج تھا۔ عبد المطلب کے ننیال مدینے کے جوار میں رہتے تھے، سو اپنے والد کے ننیال میں رک گئے، اور قافلے والوں نے مکہ پہنچ کے خبر دی کہ عبداللہ جیسے کوئی بجھتا ہوا چراغ ہو۔ عبد المطلب نے بڑے حارث کو دوڑایا کہ بھائی کی خبر لے۔
لیکن جب تک حارث عبداللہ تک پہنچے عبداللہ رخصت ہو چکے تھے۔ جوان دلہن کے 2 ماہ کی حاملہ تھی، صدمے میں مارثیہ خواہ ہوئی۔ بی بی آمنہ کے اشعار آج بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ دکھ، کرب، جدائی کا موسم جیسے ان اشعار میں اترا ہو۔ ہم یہاں ان اشعار کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ بہاتا کی آغوش ہاشم کے لخت جگر سے خالی ہو گئی اور وہ ایک لحظ میں آسودہ خاک ہو گیا۔ اسے موت نے پکارا تو اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہ چھوڑا۔ اس شام کے دامن میں کیسی حسرتیں لپٹی پڑی تھیں کہ جس شام لوگ انہیں تخت پہ اٹھائے لے جا رہے تھے، گو موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا، تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کی یادیں اب بھی مکے کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روتی تھی۔ شام ڈلے، جب کھجوروں کے سائے لمبے ہوتے تو عبدالمطلب عبداللہ کی جدائی میں نمناک آنکھوں سے عبداللہ کی بیٹی کا انتظار کرتے کہ اب ان کو اس بڑھاپے میں جیسے امید کی یہی کرن دکھائی دیتی۔ اب آؤ کہ برسوں تم کو بلاتے بلاتے میرے دل پہ گہری تھکن چھا رہی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔